بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی جھکنے نہیں دیتا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ہی تقدیر کو ٹال سکتی ہے اور نیک سلوک ہی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا، اور یہی انسان کی سب سے بڑی خطا ہے۔ پرندے ان کھڑکیوں کو نہیں بھولتے جنہوں نے انہیں تحفظ فراہم کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنسو جس مومن کی آنکھ سے اللہ پاک کے خوف سے بہہ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور پھر وہ آنسو اس کے رخسار پر پہنچ جائے، تو اللہ پاک اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ امیروں نے ہی آگ لگائی ہے امیری دکھانے میں، ورنہ نکاح بہت آسان تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے، آپ کی بھی قیمت ہے اور میری بھی، بس کچھ لوگ پیسوں اور اقتدار پر بکتے ہیں، کچھ حسن پر۔ قیمتی اور معیاری لوگ جہاں ان کو عزت ملے، محبت ملے، اپنا پن ملے، خود کو محفوظ سمجھیں، یہ یہاں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ اپنے رویے اتنے برے نہ رکھیں کہ دوسروں کے لگائے ہوئے سٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگیں۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی اپنے وہم سے اٹھاتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ نفسہ نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ قفس میں رہتے ہوئے صیاد سے ہو گئی الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں میرے جب پر نکلتے ہیں۔ قطرے کی جرتوں نے صدف سے لیا خراج، دریا سمندروں میں ملے اور مر گئے۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ اپنے ماں باپ کو جی بھر کے دیکھا کریں، یہ اچانک چلے جاتے ہیں۔ ایسے انسان سے پیار کرو جو آپ کو تب بھی ہنسائے جب آپ مسکرانا بھی نہ چاہتے ہوں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ سنو، خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا ہرگز نہ بنو۔ نیکی کرنا ایک خزانہ ہے اور قدر سمندر۔ انسان وہ ہے جو اس خزانے کا مالک ہو۔ اپنے زیر دستوں کو ذلیل کرنے والا اپنے بالا دستوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے۔
دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ پھر ایک دن انسان کسی بہت ہی پرانے پیڑ جیسا ہو جاتا ہے، بالکل ویران، خالی، کھوکھلا اور بے رنگ۔ ہوتا ہوگا ایسے، لیکن ہم خود کو ہرا بھرا بھی رکھ سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اخلاق کی اور امید کی ہوتی ہے۔ محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے آپ کا رکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ کاروبار بڑھانے کے 5 اصول۔ گاہک کی ضرورت کو سمجھیں، معیاری پروڈکٹ یا سروس دیں، مستقل مزاجی اپنائیں، جدت اور نیاپن لائیں، اپنی ذات کا اعتماد اور تعلقات دوسروں کے ساتھ مضبوط کریں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ روش وہ ابر بہار کی، جس ادا سے یار تھے آشنا، وہ مزاج باد صبا گیا۔ جس نے صبح کے وقت یاسین کی تلاوت کی، وہ شام تک خوش و خرم رہے گا۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جن پتھروں سے ہم دوسروں کو بچائیں وہ ہمیں ہی آ لگیں تو دکھ تو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ سیلفیوں کی بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ذمہ داریاں انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتی ہیں۔ بقا کی جنگ میں بھاگنا ہی پڑتا ہے، جان بچانے کے لیے یا بھوک مٹانے کے لیے۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت اور نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی بے عزتی کرے۔ وہ تیری ہر اذیت سہ کر بھی زندہ ہے، تو اسے گلے لگا کے دیکھ، شاید مر جائے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی روب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بات کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں کہ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے اور انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ اچھی امید، اچھا گمان قدرت کی ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ خود کی حفاظت کرو خود ہی کے خیالات سے۔ پوچھا راز سکون کیا ہے؟ کہا لوگوں کے دکھ بانٹو، جو چہرہ بے رنگ دیکھو اسے رنگوں میں بھر ڈالو۔ جو لوگ شدت درد میں بھی رب کی رضا کا مزہ لیتے ہیں، وہ تاحیات بڑے سکون میں رہتے ہیں۔ زندگی میں غلط لوگوں کا آنا نقصان نہیں ہوتا، وہ ہمیں مضبوط بناتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آگے کن لوگوں سے بچ کر رہنا ہے۔ حقیقی زندگی میں محبتیں اکثر یک طرفہ اور لا حاصل ہوتی ہیں۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندے کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا یہ روب دبدبا زندگی تک ہے،
قبر کے اندر کسی کی تھانے داری نہیں چلتی۔ جب سامنے والا کباڑیا ہو تو آپ کی تمام تحقیق، فلسفہ، تجربہ، دلیل، الفاظ اور تحریر سب ردی ہیں۔